اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أهدنا واهدنا به اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهد كله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ تعالی کل ہماری بات ہوئی تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے طواف کیا ہے. جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جو حج کر چکے ہیں یا حج کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، تو جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم 7 چکر کیوں لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیوں یہ 7 چکر لگوا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ طواف کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہیں. اگر کسی سے سوال پوچھا جائے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے. جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں ذرا سوچیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں، مجھے پکارو. جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو وہاں پہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. یہ تو قرآن کے خلاف بات ہوگی نا، کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور میں اور آپ ہماری سوچ کچھ اور ہے. یہ تلاش نہیں ہے. جب ہم 7 چکر لگاتے ہیں یا طواف کرتے ہیں یہ تلاش نہیں ہے، اس کے پیچھے پروگرام ہے، کچھ اور حکمت ہے. 7 چکروں کا ایک طواف، ہفتے کے 7 دن، ٹھیک ہے. 7 چکر لگاتے ہیں تو وہ طواف ہوتا ہے نا پورا مکمل. اسی طرح ہفتے کے 7 دن ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں کہ ہفتے کے سارے دنوں میں تمہاری ساری کاوشیں، ساری عبادتیں، تیرے معاملات، تیری سوچیں، تیرے ارادے میرے گرد گھومنے چاہیے. میرا اور آپ کا محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے. تمہاری تمام تر پلاننگ، تمہاری تمام تر سوچیں، تمہاری اور میرے سارے ایکٹ، میرے اور آپ کے تمام کاروبار، تمام نوکریاں، میرے اور آپ کے بزنس، ان کا محور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے. مطلب کہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں میری اور آپ کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گرد گھومتی رہنی چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جب ہم وہاں پہ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک اور بات جو غور طلب ہے کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر چیز کلاک وائز گھومتی ہے، ایک سسٹم کے تحت وہ کلاک وائز گھوم رہی ہے. وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو اینٹی کلاک چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ دائیں سے بائیں نہیں بلکہ بائیں سے دائیں کی طرف آتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا بات ہے؟ ایسا کیوں کہا گیا کہ اینٹی کلاک وائز ہم نے چکر لگانا ہے؟ جب ہم اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں نا، سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ ہم جب یہ کرتے ہیں نا تو ہمارا دل جو ہے وہ کعبے کی طرف رہے، کعبے سے ہٹے نہیں. اگر ہم
دائیں سے بائیں کی طرف جاتے تو کیا ہوتا؟ ہماری دائیں سائڈ کعبے کی طرف ہوتی. جب ہم اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں تو میرا لیفٹ سائڈ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ. کیا مطلب ہے پھر یہاں پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی باتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات دل کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے. ہر وقت دل اسی کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، اس سے ہٹنے نہیں پائے. کہ حاجیوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، جس ہستی کے سامنے جا کے ہم نے یہ طواف کرنا ہے، وہاں کیوں جا رہے ہیں، ہمیں کیا لینے جانا ہے وہاں پہ، ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے، اس کے بعد صحیح کریں. ہم لوگ اٹھتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بلا لیتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے اس سے ہم ہٹ کے ہم صحیح بھی کراتے ہیں، ہم طواف بھی کراتے ہیں، ہم سارا کچھ کراتے ہیں، لیکن ہم اس مقصد تک نہیں پہنچتے. آج کیوں ایسا ہے؟ ہزاروں لوگ کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ویسے کے ویسے ہی. ان کے دل کیوں نہیں بدل رہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھ کے نہیں جاتے، وہاں جا کے سیکھنا نہیں چاہتے، سمجھتے نہیں ہیں، اور مقصد کو سامنے نہیں رکھتے. دیکھیے، جب انسان حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، وہ طواف کر لیتا ہے، طواف کے مقصد کو پا لیتا ہے، پھر اس نے صحیح کرنی ہے. اس کے بعد صحیح کرتے ہیں نا، ہم صفا اور مروہ پہ جاتے ہیں. یہ پیروی ہے غیر پیغمبر خاتون کی. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ پیغمبر نہیں تھیں، وہ پیغمبر کی ماں تھیں، وہ پیغمبر کی وائف تھیں، لیکن وہ خود پیغمبر نہیں تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ غیر پیغمبر کی سنت پر چلنا جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن سے ہی بتا دیا کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر پیغمبر جو ہے اس کا ایک عمل ہے، اس کی پیروی ہم نے کرنی ہے. اللہ نے پہلے ہی گناہ کا لفظ جو استعمال کر دیا، رکھ دیا اور بتا دیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. کہ جب میں اور آپ ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، کیوں ہم دوڑ لگاتے ہیں؟ کیوں ہم سے دوڑ لگوائی جا رہی ہے؟ میں اور آپ پانی کی تلاش تو نہیں کر رہے. اللہ نے ایک ماں کی جنگل میں، تنہائی میں، صحرا میں، ریگستان میں اس کی محنت کو اتنی عزت دی، اتنی اس کی آبرو اس کو دی کہ اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا اور فرض عبادت کا حصہ بنا دیا. اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا. اس کے بغیر جب تک ہم صحیح نہیں کرتے نا، ہماری دونوں چیزیں مکمل نہیں ہوتی. اگر آپ حج کرائیں آ کر اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹیوں کی، آپ کی نظر میں ان کی کوئی جو ہے نا عزت نہیں ہے، وہ آپ کی نظر میں معتبر نہ ہوئی، تو کیا آپ کا حج ہو گیا؟ جو محنت کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر رہی ہیں، اگر آپ ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی تقدیس نہیں کرتے، تو آپ سے صحیح جو آپ کر کے آئے ہیں نا، کہ آپ نے صفا اور مروہ کی صحیح کو مکمل کر لیا؟ آپ نے تو اس کے مقصد کو ہی نہیں جانا، اس مقصد کو پہچانا ہی نہیں ہے. بس ایک ریچول سمجھ کے وہ کر آئی ہیں کہ کس کی شان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فرض قرار دے دیا. جب ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے ہر زمانے کو، ہر انسان کو، کہ تم نے سلام کرنا ہے ان ماؤں کو جو اپنی اولاد کے لیے اس طرح دن رات محنت کر رہی ہیں، کھپ رہی ہیں. وہ سلام کے قابل ہیں. ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا احسان مانو. ایک اور بات یہاں پہ سمجھ لیں میری پیاری بہنوں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے نا، میں اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہوں. اور صلہ کہاں ملا؟ بیٹے کے پاؤں میں، ایڑیوں میں. اور پھر جب وہ صلہ ملا تو پھر کیا کہتی ہیں؟ زم زم رک جا. سبحان اللہ. کہ
تو بڑی تیزی سے بہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں کیسا صلہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، کہ سچ کے مطابق، حق کے مطابق، انصاف کے مطابق، پورے اخلاص کے ساتھ جو کوئی کام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ اور سبحان اللہ، حضرت ہاجرہ کو وہ اجر ملا ان کے اخلاص کی بنیاد پہ کہ رہتی دنیا تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ اس زمزم سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں، حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو محنت کر کے، حق حلال کی کمائی سے محنت کر کے پالنا ہے، اپنی پوری ضروریات کو پیچھے کر کے ان کو پریورٹی دینی ہے۔ ہم نے ان کی ضروریات کو محنت کر کے حاصل کرنا ہے، ان پہ محنت کرنی ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں اپنی اولادوں کو نہیں دینا کہ ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ ان کی لک آفٹر کریں، وہ ان کو پالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ الحمدللہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں، وہ اولاد کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے لیے ان کی دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، جتنی ہو سکتی ہے پوری دلچسپی کے ساتھ ان کے اوپر توجہ دیں اور ان کی حق حلال کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کو پالیں اور اللہ کے سپرد کر دیں، اور پورے توکل کے ساتھ جیسے حضرت ہاجرہ نے کیا۔ یہ نہیں کہ ڈاواں ڈول ہے، میری محنت پتہ نہیں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، کامیاب ہوگی اگر خالص نیت سے کی ہے۔ ہو سکتا ہے رزلٹ ابھی سامنے نہ آئے، ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹائم لگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا، اس بات کا یقین رکھیں۔ دیکھیں، آپ حج پر گئے، صفا مروہ کر کے آئے، لیکن کوئی پیغام نہیں لے کر آئے نا۔ ہمیں حج پر جا کر بہت زیادہ سبق جو ہے وہ ملتے ہیں، بہت زیادہ پوائنٹس نکلتے ہیں اپنی زندگی میں، یا پیغام کہہ لیں وہ ملتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ 2 یا 3 رکھنے کی کوشش کروں گی۔ باقی ہر کوئی اپنی غور و فکر کے لحاظ سے، اپنے تدبر کے لحاظ سے جتنا غور و فکر کرے گا، پونڈر آن کرے گا، سوچے گا، دلچسپی دے گا، خالص نیت سے وہاں پہ جا کے اللہ کے ساتھ لگاؤ لگائے گا، اس کو اتنے ہی وہاں کے جا کر پیغامات ملیں گے۔ پہلا پیغام تو میں یہ دینا چاہوں گی کہ حالات کچھ بھی ہوں، محنت اور جد و جہد سے باز نہیں آنا، وہ محنت کرتے رہنا ہے، ہمت نہیں میں نے ہارنی۔ حضرت ہاجرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ہاجرہ جد و جہد کرنے والی ماں، جد و جہد کرنے والی وائف، کچھ نہ بولنے والی ایسی وائف جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا مقام دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 4 شخصیات کے حالات کو اور واقعات کو آپ نے جا کر خود ان آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ہے۔ ہر رکن حکمتوں سے بھرے ہوئے خزانے ہیں، اور ان حکمتوں سے یا ان حکمتوں کا مشاہدہ وہی کرے گا جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو پانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت ہاجرہ ایک دلیر عورت تھی، تو مجھے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے دلیری کی، بے خوفی کی، اور توکل الی اللہ کی۔ صبر کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اولاد کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور میری جد و جہد اور میری محنت کا جو مرکز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے۔ ہمت نہیں ہارنی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو مخلوق سے معافی مانگ کر خالق کے سامنے پیش کر دینے کا سفر ہے۔ اپنے دلوں کو دھو ڈالیں، اپنے اندر سے حسد، اپنے اندر سے بغض، اپنے اندر سے کینہ، اپنے اندر سے برائیاں نکال کر جائیں، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے پیش کر دیں کہ میں جیسا بھی ہوں، میں گندہ ہوں، میں حقیر ہوں، اس قابل نہیں ہوں، تیرے سامنے میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، میرے مالک مجھے معاف فرما دے، میں سب سے معافی مانگ آیا، میں سب سے معافی تلافی کر آیا، اب تیرے سامنے ہوں جیسا بھی ہوں، اب تو مجھے پاک کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، جو حج اور عمرہ کرتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو کبھی رائیگاں نہیں کرے گا،
کوشش کریں، محنت کریں اور پھل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ صبر، ہمت، جد و جہد، دلیری، محنت کرتے جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورے یقین کے ساتھ توکل کرتے ہوئے اس کو دریا میں ڈالتے جانا ہے، اللہ خود ہی اس کا اجر دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا مجھے موقع دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔